career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ وزیر علی کا مشورہ درست اور عقل مندوں والا تھا۔ میں نے اسی حویلی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے چاروں مجاہد دوست یعنی وزیر علی، قادر خان، سلطان بھائی اور رمضان بھائی چلے گئے۔ میں حویلی میں اکیلا رہ گیا۔ وہ ڈیڑھ عمر خاتون چاند بھائی مجھے کھانا وغیرہ پکا کر دے دیتی تھی اور میرا پورا خیال رکھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر بار کی تباہی اور خاوند بیٹوں، دو بہوؤں اور ان کے بچوں کے ہندوؤں کے ہاتھوں قتل کی ایسی دلدوز کہانی سنائی کہ میرے روگٹھے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ گاندھی کے یہ چیلے کس منہ سے اپنے آپ کو امن اور شانتی کے پجاری کہتے ہیں۔ ان گنڈوں نے چاند بھائی کے دونوں بہوؤں کو ان کے خامدوں کو قتل کرنے کے بعد سب کے سامنے بے عزت کیا، پھر ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے ذبح کیا اور چاند بھائی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بچے بچیوں کا غم جھیلتی رہے۔ چاند بھائی کی دکھ بھری داستان سننے کے بعد میں رات دیر تک جاگتا رہا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ میں سوچتا رہا کہ متعصب ہندو واقعی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے اور اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اب بھارت کے مسلمان بھی ہندو کے ظلم و ستم کے خلاف بیدار ہو گئے ہیں اور وزیر علی جیسے مجاہدوں کی شکل میں مسلم دشمن کٹر ہندو جماعتوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کو بیداری کی بہت ضرورت ہے۔ اگر بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں جدوجہد شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہندوؤں کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ہندو جو بھارت کے سارے مسلمانوں کو ہندو بنا دینا یا ختم کر دینا چاہتے ہیں اور جس کے لیے وہ باقاعدہ مصروف عمل بھی ہیں۔ وزیر علی کو جنگل والی اس حویلی کی خفیہ کمی گاہ سے گئے 3 دن گزرے تھے کہ ایک رات وہ واپس آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ راہ کے ایجنٹوں کے خفیہ تربیتی کیمپ کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے لایا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے آدمی بھارت کے ہر صوبے، ہر شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ وزیر علی نے اپنی پرانی گاڑی پیچھے کھڑی کر دی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے بڑی موسلادھار بارش ہوئی تھی اور تالاب کا پانی باہر تک آ گیا تھا۔ وزیر علی میرے کمرے میں آتے ہی چاند بھائی کو چائے کے لیے کہہ آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، وزیر بھائی کوئی سراغ ملا؟ اس نے کہا، پہلے چائے پی لے پھر بات کریں گے، میں خالہ چاند بھائی کو چائے کا کہہ کر آیا ہوں۔ تم سناؤ، یہاں بور تو نہیں ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، ہاں بھائی، ہمیشہ ایکشن میں رہنے والا آدمی ہوں، یہاں بیکار پڑے پڑے بور ہی ہو سکتا ہوں۔ میں تو ایکشن چاہتا ہوں، یعنی ملک و ملت، اسلام اور مسلمانوں کی سلامتی کی خاطر دشمنوں سے جنگ کرتے رہنا۔ وزیر علی نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، تمہیں اس کا موقع مل گیا ہے۔ میں نے راہ کے تربیتی کیمپ کا پورا پتہ چلا لیا ہے۔ وزیر علی نے مجھے راہ کے اس تخریب کاری کے تربیتی کیمپ کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے اس تربیتی مرکز کی مکمل رپورٹ تھی جو اس کے مخبروں نے اسے لا کر دی تھی۔ میں آپ کو اپنی زبان میں اس رپورٹ کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ بھارت کا صوبہ مدھیہ پردیش بہت وسیع و عریض صوبہ ہے اور اس میں بھارت کے بڑے بڑے شہر آتے ہیں۔ وسطی ہند کے خطرناک ترین پہاڑی جنگلوں کا سلسلہ بھی اسی صوبہ میں ہے۔ بھوپال کا شہر بھی اسی صوبے میں واقع ہے۔ اگر آپ بھوپال سے ٹرین میں بیٹھ کر جنوب میں واردہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن آتا ہے جس کا نام گومرواڑی ہے۔ اس اسٹیشن کے آس پاس وسطی ہند کے ہیبت ناک پہاڑی جنگل ہیں۔ یہاں بڑے بڑے ڈاکو بھی پناہ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ان جنگلوں میں آدم خور شیر آوارہ کتوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ ایسی آدم خور جنگلی بیلیں ہیں کہ آدمی کو اچانک چمٹ جاتی ہیں اور جب تک اس کے جسم کا سارا خون نہ چوس لیں اسے نہیں چھوڑتی۔ دلدلیں اتنی گہری ہیں کہ اوپر تلے ان میں 2 ہاتھی گر جائیں تو انہیں ہڑپ کر لیتی ہیں۔ گومرواڑی کا اسٹیشن انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد جنگل میں کٹائی کے دنوں میں لکڑی کے گٹھے مال گاڑی میں لا کر شہروں کو سپلائی کرنا تھا۔ یہ اسٹیشن اتنا ہیبت ناک اور خطرناک ہے کہ انگریز کے زمانے میں یہاں ہفتے میں صرف 2 مال گاڑیاں آ کر رکتی تھیں اور لکڑی لاد کر لے جاتی تھیں۔ اسی مال گاڑی میں اسٹیشن کے مختصر سٹاف کے لیے راشن پانی بھی آتا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد بھارت سرکار نے اس طرف 1-2 مسافر ٹرینیں بھی چلا دیں، مگر گومرواڑی اسٹیشن پر دن کے وقت بھی کوئی مسافر ڈر کے مارے نہیں اترتا تھا۔ جب بھارت کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو گومرواڑی کے کرب و جوار میں نئے نئے قصبے آباد ہو گئے۔ یہاں پہنچنے کے لیے لوگوں نے ٹرین کے ذریعے بھی آنا شروع کر دیا، مگر کوئی مسافر گاڑی رات کے وقت یہاں نہیں ٹھہرتی تھی۔ دن کے وقت گاڑی ٹھہرتی تو مسافروں کو جب تک اسٹیشن ماسٹر کی طرف سے یقین نہ دلا دیا جاتا کہ پلیٹ فارم پر اور اس کے آس پاس کوئی شیر چیتا موجود نہیں، کوئی مسافر ٹرین سے نہیں اترتا تھا۔ اس کے باوجود گومرواڑی کے اسٹیشن پر آدم خور شیر کسی نہ کسی مسافر کو اٹھا کر لے جاتے۔
स्टेशन का स्टाफ स्टेशन के वाहिद कमरे में बंद रहता। शाम को फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ ये लोग अपने क्वार्टरों में जाते और सुबह तक क्वार्टरों के लोहे की सलाखों वाले दरवाजे बंद रखते थे। राह ने तखरीबकारी की तरबियत देने के लिए खुदा जाने क्या सोचकर ये इलाका चुना था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि ये इलाका वीरान रहता था, कोई इंसान आता जाता नहीं था। चुनाचे राह के एजेंट राजदारी से और खुफिया तौर पर तरबीती सरगर्मियाँ जारी रख सकते थे। वज़ीर अली के मुखबरों के बयान के मुताबिक रहा कि पाकिस्तान दुश्मन तंजीम ने भारत सरकार की मदद से गोमलवाड़ी के जंगलाती टीलों के दरमियान एक जगह जंगल को साफ करवा कर 2-3 बैरकें बनवा ली थी। यहाँ एक ऊंचा वाच टावर भी था। यहाँ एक संतरी दूरबीन लिए ये देखता रहता था कि कहीं उस तरफ कोई शेर, चीता या कोई दूसरा जंगली दरिंदा तो नहीं दाखिल हो गया। तकरीबकारी के इस तरबीती कैंप में उस वक्त 7 भारतीय तकरीबकारों को तरबियत दी जा रही थी। तरबियत देने वाले 2 इंस्ट्रक्टर थे, जिनमें एक हिंदू था जिसका नाम चूनी लाल था, जो बिहार का रहने वाला था। दूसरा इंस्ट्रक्टर एक इसराइली था जो बड़ी रवानी से उर्दू और हिंदी बोल लेता था और फ़लस्तीन में एक अरसे तक इसराइली हुकूमत की तरफ से तकरीबकारी करता रहा था। उस इसराइली का नाम जैकब था और वो मुसलमानों का जानी दुश्मन था और पाकिस्तान के खिलाफ दिल में नफरत के शदीद जज्बात रखता था। तरबीती कैंप पहाड़ियों के दरमियान एक वादीनुमा जगह पर था। उसके इर्द गिर्द कांटेदार दीवार खींची हुई थी। ज़ेरे तरबियत 7 तकरीबकार रात को बैरक में सोते थे। हिंदू इंस्ट्रक्टर और इसराइली इंस्ट्रक्टर बैरक के पीछे 2 अलग अलग क्वार्टरों में रहते थे। उनके 2 अलग अलग बावर्ची थे जो उनके लिए खाना वगैरह बनाते थे। उनके लिए राशन पानी और ट्रेनिंग में काम आने वाला असलिया वगैरह भी कभी मालगाड़ी और कभी वो मुसाफिर ट्रेन लेकर आती थी जो गोमलवाड़ी के स्टेशन पर बमुश्किल 1 मिनट रुकती थी। पेशावर औरतों को जिस कैंप में तकरीबकारी की ट्रेनिंग दी जा रही थी वो गोमलवाड़ी नहीं था। ये तरबीती कैंप भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के जनूब में सिंबल के एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कायम किया गया था। सिंबल से चंबल के जंगलों का सिलसिला शुरू होता था। उस कैंप के बारे में वज़ीर अली की ज़ुबानी ये भी मालूम हुआ था कि यहाँ जिन पेशावर लड़कियों को पाकिस्तान में जाकर तकरीबकारी की तरबियत दी जाने वाली है, उनका इंतखाब मशरक़ी पंजाब की हिंदू लड़कियों में से किया जा रहा है, जिनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी हो और उर्दू भी रवानी से बोल लेती हों। ऐसी पेशावर लड़कियों को ख़ास तौर पर तरजीह दी जा रही है जो अंग्रेज़ी में भी बातचीत कर सकती हो और जिन्हें जदीद फैशन के बारे में भी पूरी शुद्ध हो और जो इंतहाई खूबसूरत भी हो। उस कैंप में अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, चुनांचे हमारा टारगेट गोमलवाड़ी का ट्रेनिंग सेंटर था। वज़ीर अली से पूरी तफसीलात सुनने के बाद मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? वज़ीर अली कहने लगा, हैदर अली, राह का ये तकरीबकारी का ट्रेनिंग कैंप सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं है बल्कि हम भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान की ताकत हमारी ताकत है। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचता है तो वो हमारा भी नुकसान है। मैंने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? ये बात तो तय है कि गोमलवाड़ी का तकरीबकारी का कैंप मुझे हर हालत में तबाह करना होगा, लेकिन यह भी तयशुदा अमर है कि इस मिशन के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम भारत के बशिंदे हो और यहाँ के सारे इलाकों और उन इलाकों में रहने वालों से वाकिफ़ हो। वज़ीर अली ने फ़ौरन कहा, हैदर अली, तुमने ये कैसे सोच लिया कि इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा? इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए तो हमारी जान भी चली जाए तो हम उसे अपनी खुशनसीबी समझेंगे। हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? हम इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगे, और इससे पहले कि इस तरबीती कैंप का कोई दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल हो, हम गोमलवाड़ी के जंगल में ही उसका सर कुचल डालेंगे। वज़ीर अली के इस अज़म ने मेरे जिस्म में एक नई ताकत भर दी थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर गर्मजोशी से दबाया और कहा, तुम मेरे सच्चे मोमिन भाई हो। अब ये बताओ कि हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? वज़ीर अली कहने लगा, इससे पहले कि हम कोई तरीक़ेकार वज़ा करें, मुझे गोमलवाड़ी पहुंचकर तरबीती कैंप का पूरा सर्वे करना होगा। वहाँ का महल्ले वकू देखना होगा। ज़ेरे तरबियत भारतीय दहशतगर्दों के रोज़मर्रा मामूलात का जायज़ा लेना होगा। ये मालूम करना होगा कि हफ्ते में 2 बार उनके लिए मालगाड़ी या मुसाफिर गाड़ी में राशन पानी और असलिया की जो सप्लाई आती है उसको लेने के लिए कौन कौन लोग जाते हैं। उनके असलिया के ज़ख़ीरा का पता चलाना होगा। उनके पास किस किस्म का और कितना असलिया हर वक्त मौजूद रहता है और रात के वक्त वहाँ पहरे की क्या सूरत हाल होती है। मैंने फ़िलहाल अपने मिशन को मुलतवी कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पहले इन मुसलमान दुश्मन तकरीबकारों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, अंदाज़न तुमको वहाँ कितने दिन लग जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता। वज़ीर अली ने जवाब दिया, बहरहाल 1 हफ़्ता तो ज़रूर लग जाएगा। मैंने पूछा, क्या तुम वहाँ अकेले जाओगे? वहाँ तो बकौल तुम्हारे हर तरफ हैबतनाक जंगल है। यहाँ दिन के वक्त भी आदमखोर शेर फिरते रहते हैं। तुम वहाँ 1 हफ़्ता कहाँ रुकोगे? वज़ीर अली मुस्कुराने लगा और बोला, ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे मालूम है कि वहाँ मुझे कहाँ ठहरना होगा, और फिर मैं अकेला नहीं हूँगा। कादिर खान मेरे साथ होगा।
وہ اس علاقے میں جنگل کے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ 2-3 برس گزار چکا ہے اور جنگل کے اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ میں اس پرانی حویلی میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں مجھے سوائے اس کے اور کوئی بوریت نہیں تھی کہ میں اکیلا تھا، لیکن اب میں کسی وقت حویلی سے نکل کر آس پاس کے درختوں اور جنگل میں ٹہلنے نکل جاتا تھا۔ اگرچہ وزیر علی نے مجھے زیادہ دور جانے سے منع کر رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا اگرچہ یہ علاقہ شہر سے کافی دور ہے اور جنگل میں ادھر درندوں کا بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے، پھر بھی ممبئی کی خفیہ پولیس بڑی چالاک ہے۔ ممکن ہے انٹیلیجنس کا کوئی آدمی پھرتا ہوا اس طرف آ نکلے۔ چنانچہ میں وزیر علی کی ہدایت کے مطابق ٹہلنے کے واسطے زیادہ دور نہیں جاتا تھا اور ارد گرد کے ماحول سے بھی ہوشیار رہتا تھا۔ وزیر علی راہ کے ٹریننگ سینٹر کا سروے کرنے جا چکا تھا۔ قادر خان بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ ایک دن سلطان بھائی اور رمضان بھائی مجھ سے ملنے شام کے وقت آ گئے۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھایا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ وزیر علی ایک ہفتے کے بجائے پورے 9 دن لگا دیے۔ 10ویں دن وہ آ گیا اور کہنے لگا ہم رات کی گاڑی سے آ گئے تھے، اس وقت رات زیادہ ہو گئی تھی، میں نے سوچا صبح تم سے ملنے جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھے گومل واڑی کے راہ کے ٹریننگ کیمپ کے بارے میں ان لوگوں کے معمولات کی پوری تفصیل سنائی جو ہمارے مشن کے لیے بے حد فائدہ مند تھی، اور وہ کہنے لگا ان کے پاس اسلحہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، 10-12 آٹومیٹک پستولیں ہیں، 4-6 کلاشن کوفے ہیں، ہفتے میں ایک بار 7 دہشت گردوں کو بم بنانے اور لگانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ لیکن خطرے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے تربیتی کیمپ کے ارد گرد جھاڑیوں میں بارودی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ یہ سرنگیں زمین میں دبائی گئی ہیں، اس لیے ان کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ میں نے کہا انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان بارودی سرنگوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی تو وہاں ضرور لگائی ہوگی۔ وزیر علی نے جواب دیا بظاہر ہمیں وہاں ایسی کوئی نشانی لگی ہوئی نظر تو نہیں آئی، لیکن اپنے آدمیوں کو خبردار رکھنے کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی نشانی ضرور لگی ہوگی۔ اس کا ہمیں وہاں جا کر پتہ چلانا ہوگا۔ میں نے پوچھا رات کے وقت وہاں پہرے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ وزیر علی نے جواب دیا پہرے کی پوزیشن یہ ہے کہ دن کے وقت تو کیمپ کے جنوب میں اسٹیشن کی جانب جو واچ ٹاور ہے اس پر ایک سنتری کی ہر وقت ڈیوٹی لگی رہتی ہے۔ اس کے پاس دوربین بھی ہوتی ہے اور لائٹ مشین گن بھی اس نے لگائی ہوتی ہے۔ یہ واچ ٹاور موٹے موٹے بانسوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جو زمین سے 25-30 فٹ اونچا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹی سرچ لائٹ بھی لگی ہے جس کی روشنی میں کسی وقت گھما پھرا کر سنتری آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے لیتا ہے، لیکن سرچ لائٹ کی روشنی اسی وقت آن کی جاتی ہے جب گارڈ سنتری کو جنگل میں کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ یہ کوئی جنگی کیمپ تو ہے نہیں، اس لیے سیکیورٹی اتنی سخت نہیں ہے۔ یہ صرف راہ کی طرف سے دہشت گردوں کی ٹریننگ کو خفیہ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ جب میں نے وزیر علی سے پوچھا بلکہ مشورہ لیا کہ اس کیمپ کو تباہ کرنے کے سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا اور اب بھی بہت کچھ سوچ رہا تھا اور کہنے لگا یہ کوئی ایمونیشن ڈپو نہیں ہے کہ جسے بم لگا کر آن کی آن میں اڑا دیں گے۔ یہ ٹریننگ سینٹر ہے اور یہاں 7 جرائم پیشہ افراد کو ہر قسم کا اسلحہ چلانے اور بم لگانے بم بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ تربیت میری اطلاع کے مطابق 2 ہفتے سے جاری ہے۔ اس دوران ان 7 دہشت گردوں کا نشانہ کافی بہتر ہو گیا ہوگا۔ ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ مہارت سے ٹارگٹ پر فائر کر سکتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہم ان دہشت گردوں کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عام طور پر الگ الگ ہوتے ہیں، بلکہ رات کے وقت بھی انہیں الگ الگ بیرکوں میں سلایا جاتا ہے۔ یہ راہ کے اسرائیلی انسٹرکٹر کی حفاظتی پیش بندی ہی ہو سکتی ہے تاکہ دشمن کا کوئی ایجنٹ وہاں آ کر ان سب کو ایک ساتھ ہلاک نہ کر سکے، ورنہ ان دہشت گردوں کو رات کے وقت بھی الگ الگ اور ایک دوسرے سے دور رکھ کر سلانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی طرح بیرکوں کے نیچے بارود لگا کر انہیں اڑا بھی دیں تو یہ بات ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 بیرکیں ہیں اور ان 3 بیرکوں کے نیچے گڑھے کھود کر بارود لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بیرکوں کے گرد رات کو برابر پہرا لگا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا پھر تمہارے خیال میں دوسرا کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں وزیر علی ہنسنے لگا۔ میں حیران سا ہوا کہ وہ اتنے اہم اور سنگین سوال پر ہنسنے کیوں لگا ہے، تو وہ کہنے لگا ہمیں ان دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے لیے غیر روایتی ہتھیاروں سے کام لینا پڑے گا۔ وزیر علی کی یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے پوچھا تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں اسلحہ کے بجائے بڑے کمانڈو چاقو استعمال کرنے ہوں گے؟ وزیر علی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تو غیر روایتی ہتھیار کون سے ہوں گے؟ وزیر علی اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور کہنے لگا ہمیں سپیروں کا بھیس بدل کر جانا ہوگا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ سپیروں کا بھیس؟ میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ سپیرے وہاں کیا کریں گے؟ وزیر علی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ چاند بائی چائے کی چینک ٹرے میں رکھے چلی آ رہی تھی اور وہ کہنے لگی بیٹا وزیر علی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پہلے تم دونوں چائے پی دو، میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ آلو کی بھجیا بناؤں گی آج، تمہیں پسند ہے نا؟ ہاں بیماں بہت پسند ہے۔
वजीर अली ने कुर्सी ज़रा एक तरफ करते हुए कहा। चांद बाई ने चाय की ट्रे चारपाई पर मेरे सामने रख दी और वही बना रही हूँ कहती हुई चली गई। वजीर अली ने चाय प्यालियों में डाली, एक प्याली मुझे दी और दूसरी प्याली खुद लेकर चाय का एक घूंट भरा और बोला, ये फैसला मैंने और कादिर खान ने बहुत सोच विचार के बाद किया है। मैंने कहा, लेकिन सपेरे बनकर हम करेंगे क्या उन लोगों को सांप का तमाशा दिखाएंगे? वजीर अली मज़े से चाय पी रहा था और सामने वाली खिड़की की तरफ देख रहा था। उसी महवियत के आलम में जैसे अपने आप से बोला, सांपों का ऐसा तमाशा दिखाएंगे कि किसी ने आज तक न देखा होगा। उसने प्याली ट्रे में रख दी और कहने लगा, तुम क्या समझते हो, हम अहमक हैं, हमें अकल नहीं है? नहीं हैदर अली, ऐसी बात नहीं है। ठीक है कि हम भगत कबीर जितने अक्लमंद नहीं हैं और हमारे पास इस्लाम के बहादुर जनरल महमूद गजनवी जितनी फौजी ताकत भी नहीं है, लेकिन हमें खुदा ने अकल ज़रूर दी है और उस अकल को इस्तेमाल करके हम अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। वजीर अली कह रहा था, कादिर खान सांपों के बारे में बहुत इल्म रखता है। उसने राजस्थान और बंगाल के सपेरों के दरमियान बहुत वक्त गुजारा है। वो सांपों को सुधाना भी जानता है। मैंने झिंझला कर कहा, लेकिन वजीर भाई, सांपों का हमारे इस मिशन से क्या ताल्लुक है? सांपों का इल्म यहाँ हमें क्या मदद दे सकता है? वजीर अली बोला, सांपों का इल्म जिस तरह हमारी मदद करेगा उसे तुम देखकर हैरान रह जाओगे। ये सब कुछ वक्त आने पर तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। आज रात हम आराम करेंगे। मैं और कादिर खान बड़ा लंबा ट्रेन का सफ़र करके आए हैं। कल रात को 9 बजे वाली गाड़ी में हम गोमरवाड़ी के राह के तरबीती कैंप की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके बाद वजीर अली ने मुझसे राह के तरबीती कैंप मिशन के बारे में कोई बात न की। मैंने 1-2 बार बात करनी भी चाही तो उसने कहा, कल बात करेंगे। वो दोपहर का खाना मेरे साथ खाने के बाद चला गया। कह गया कि मैं और कादिर खान कल दोपहर के बाद आएंगे। तुम सफ़र के लिए तैयार रहना। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि सांप हमारे किस काम आएंगे। ये तरीक़ेकार मुझे अलफ लैला की दास्तानों वाला लग रहा था। अगले रोज़ दूसरे और तीसरे पैर कादिर खान और वजीर अली अपनी पुरानी खटारा गाड़ी में पहुंच गए। कादिर खान ने एक चमड़े का अटैची केस उठा रखा था। मैं उन्हें खिड़की में से हवेली के पुराने दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था। सैन की तरफ से होकर वो मेरे कमरे में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने यक ज़ुबान मुझे सलाम किया, हाथ मिलाए। कादिर खान ने अटैची केस चारपाई के पास ज़मीन पर रख दिया। मैंने पूछा, इसमें क्या है कादिर भाई? वो हाजियों वाले जर्द रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए बोला, इसमें बड़े जहरीले सांप हैं। और दोनों हंस पड़े। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह खैर हो। ये सांपों का मिशन मुझे अजीब सा लग रहा है। कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। चांद भाई हमारे लिए चाय ले आई। हम चाय पीने और मौसम के बारे में बातें करने लगे। कादिर खान ने बात का रुख बदलते हुए मुझसे कहा, हैदर भाई, तुम्हारा हम शक्ल धर्मचंद दहशतगर्दी की मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग लेने इसराइल गया हुआ है। उसे भारत की केंद्रीय इंटेलिजेंस ने राह के खर्च पर वहाँ भेजा है। मैंने कहा, वहाँ ट्रेनिंग लेकर भी वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का बाल भी बीका ना कर सकेगा। वजीर अली बोला, ये तुम ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के मुसलमान अपने वतन की हिफाजत करना और दुश्मन को तहस नहस करना जानते हैं। सन 1965 की जंग की मिसाल हमारे सामने है। भारतवर्ष के हिंदू और हिंदू सरकार उस शिकस्त को अभी तक नहीं भूली। सारी दुनिया में भारत की बदनामी हुई कि इतने बड़े मुल्क ने इतनी बड़ी फौज, इतनी ज़्यादा जंगी साजो-सामान के साथ इतने छोटे से मुल्क पर हमला किया था और पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा न कर सके, बल्कि खेम की रन और चमजोड़ियाँ भी अपने हाथ से खो बैठे। लेकिन हिंदू की ज़हनियत से शायद तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो। ये मैदान जंग में तुमसे शिकस्त खा जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें काटता रहेगा। बस तुम्हें हिंदू के इस हमले से अपने आप को बचाना है। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कही है वजीर भाई, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने दुश्मन की साजिशों और उसकी मकार ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचान लिया है। अब हम मैदान जंग में भी हिंदू को शिकस्त देंगे और मैदान जंग के बैर भी उसकी किसी पाकिस्तान दुश्मन नापाक स्कीम को कामयाब नहीं होने देंगे। कादिर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है इस बार धर्मचंद इसराइल से ट्रेनिंग लेकर वापस आए तो उसका भी काम तमाम कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ भी हो, ये पाकिस्तान आर्मी और भारत के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। मैंने सीने पर हाथ मारकर कहा, उसका काम मैं तमाम करूँगा। मैं उसके तमाम हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। एक बार वो मेरे जाल में आ गया तो फिर मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। मैंने वजीर अली से बाल ठाकरे और बालाजी राव के बारे में पूछा कि उनको कहीं मेरे जिंदा बच निकलने का इल्म तो नहीं हो गया। वजीर अली ने हंसकर कहा, हैदर भाई, हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम बड़ा पक्का हाथ डालते हैं। बाल ठाकरे के डेथ चैम्बर तक अपने मुसलमान डॉक्टर को पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं है। शिवसेना के जासूस तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हमने उनकी आंखों में भी धूल झोंक दी है। ये सिर्फ अकल की फतह नहीं है, बल्कि इसमें हमारा जज्बा भी काम कर रहा है।
اسلام کی فتح اور کافر کا سر کچل ڈالنے کا جذبہ، کافر بھی وہ کہ جو اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہا ہے، اور بھارت کے شہروں میں موقع ملتے ہی مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کی بچیوں کی بے حرمتی کرنا، انہیں اغوا کرنا اور ان کے گھروں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہندو ہمارا اصل دشمن ہے۔ بھارت میں جو امن پسند ہندو ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو اپنے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ بال ٹھاکرے کے باپ کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ جس حیدر علی کو اس نے اپنی دانست میں زہر کا انجیکشن دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا، وہ زندہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے سامنے نہ چلے جاؤ اور وہ تمہیں بمبئی کے کسی بازار میں چلتا پھرتا دے کر پہچان نہ لے۔ ہم چائے بھی پیتے رہے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ جب سپہر کے 5 بجے تو وزیر علی نے قادر خان سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں تیاری پکڑنی چاہیے، ابھی ہمیں اسٹیشن پر بھی جانا ہے۔ قادر خان نے اٹیچی کیس کھول دیا، اس میں گیروے رنگ کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، 3 لمبے لمبے کرتے تھے، 3 دھوتیاں تھیں، 3 گلے میں لٹکانے والے کپڑے کے جولے تھے، 3 بینے تھیں۔ یہ سارا لباس اس علاقے کے سپیروں کا تھا۔ وزیر علی نے مجھ سے کہا، حیدر علی، اب کوئی سوال مت پوچھنا، جس طرح ہم کرتے ہیں تم بھی کرتے جاؤ۔ ہم نے اپنے کپڑے اتار کر سپیروں کا لباس پہن لیا، سروں پر بھی گیروے رنگ کے رومال باندھ لیے۔ وزیر علی نے ہم سب کے شہری لباس یعنی بش شرٹیں اور پتلونیں ایک طرف طے کر کے رکھ دی۔ اپنی صدری کی جیب میں سے اس نے بٹوا نکال کر کھولا، اس میں کافی کرنسی نوٹ تھے۔ وزیر علی نے 300 روپے مجھے دیے، 300 روپے قادر خان کو دیے اور باقی روپے اپنے لمبے کرتے کے اندر جو صدری تھی اس کی جیب میں رکھ لیے۔ میں نے کہا، ہمیں اپنے پاس اسلحہ تو نہیں، کم از کم ایک بڑا چاقو ضرور رکھنا چاہیے۔ قادر خان نے اٹیچی کیس میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلا نکالا، اس میں 3 کمانڈو چاقو اور ایک آٹومیٹک پستول تھا۔ چاقو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اور آٹومیٹک پستول مجھے دے کر بولا، ہمیں معلوم ہے تم تربیت یافتہ گریلے ہو، پستول تم اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے پستول کو غور سے دیکھا، بڑا جدید قسم کا پستول تھا، اس کے آگے سائلنسر بھی لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے فائر کا دھماکہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے روپے، چاقو اور پستول اپنے گیروے رنگ کے لمبے کرتے کے اندر صدری کی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے قادر خان سے کہا، قادر بھائی، ہم سپیرے تو بن گئے ہیں لیکن ہمارے پاس سانپ ایک بھی نہیں ہے۔ قادر خان مسکرایا اور کہنے لگا، دلہا کے بغیر بھی کبھی برات سجی ہے۔ اس نے اٹیچی کیس میں ہاتھ ڈال کر ایک درمیانے سائز کی پٹاری نکالی جس پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ کپڑا ہٹا کر اس نے پٹاری ہمارے درمیان فرش پر رکھ دی، اپنے ہاتھ میں رومال پکڑ لیا اور بولا، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، ان سانپوں کا زہر نہیں نکالا گیا۔ میں اور وزیر علی پیچھے ہٹ گئے۔ قادر خان نے پٹاری کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کے اندر سے پھنکاروں کی آواز آئی۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پٹاری میں بلشت بھر کے کتنے ہی سانپ ایک دوسرے میں گھس کر رینگ رہے تھے اور اپنے انسانی انگوٹھے کے برابر اپنے منہ اٹھا اٹھا کر زبانیں باہر نکال رہے تھے۔ ان سانپوں کے رنگ مٹیالے تھے۔ قادر خان کہنے لگا، یہ بہت ہی زہریلے سانپ ہیں، میں اپنے ایک بڑے پرانے دوست سپیرے سے 1 مہینے کے لیے مانگ کر لایا ہوں۔ میں نے ان کے کاٹنے سے ایک آدمی کو مرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سانپ نے اس کے پاؤں پر ٹخنے کے قریب کاٹا تھا۔ جیسے ہی سانپ نے اسے کاٹا وہ کھڑے کل سے گر پڑا تھا، جیسے کوئی ٹہنی درخت سے کٹ کر گرتی ہے۔ نہ اس کے جسم سے خون نکلا، نہ منہ اور ناک سے خون نکلا، نہ اس کا جسم نیلا پڑا، نہ اس کا جسم گلا سڑا، بس وہ پتھر بن گیا تھا۔ ہم نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس آدمی کا جسم ایسے تھا جیسے ٹھنڈا پتھر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر چھڑی ماری تو انگوٹھا یوں ٹوٹ کر الگ ہو گیا جیسے مٹی کے لوٹے پر چھڑی ماری جائے تو اس کی ٹوٹنی الگ ہو جاتی ہے۔ جب میں نے اپنے بنگالی سپیرے استاد سے اس سانپ کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ یہ مہا پدم سانپ ہے، اس کے کاٹنے سے آدمی اور جانور کا جسم ایک دم سے پتھر بن جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے اس سانپ کی ایک ایسی خوبی یا وصف بتایا جس کو سن کر مجھے الف لیلا کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ میرے بنگالی استاد سپیرے نے بتایا کہ اس سانپ میں یہ خوبی ہے کہ اسے دشمن کے جسم سے اترا ہوا کوئی کپڑا سنگا دیا جائے اور اس کے بعد اسے کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے، پھر اسے نکال کر چھوڑا جائے تو دشمن جہاں ہوگا یہ سانپ اس کی بو پر وہاں پہنچ جائے گا اور اسے کاٹ کر اپنے سپیرے کے پاس واپس آ جائے گا۔ دشمن چاہے ملک کے کسی کونے میں بھی ہو یہ وہاں پہنچ جائے گا۔ راستے میں چاہے آندھی آئے طوفان آئے، یہ آندھی طوفان گزر جانے کے بعد دوبارہ اس آدمی کی بو پر چل پڑے گا۔ یہ جس آدمی کے اترے ہوئے کپڑے ایک بار سونگھ لے اسے اس آدمی کے جسم کی بو سینکڑوں میل سے محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ خاص خوبی قدرت نے صرف اسی مہاپدم سانپ کو دی ہے۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے۔ جب میں نے اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات کا ذکر کیا تو وزیر علی بولا، حیدر بھائی، ہم تمہاری طرح تربیت یافتہ گریلے یا کمانڈو نہیں ہیں، ہمیں ہر طرح کے حربے استعمال کر کے دشمن کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم دشمن کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہیں جھجکتے، اس وقت ہم جہاد کے میدان میں ہوتے ہیں اور کافر کو صرف اس لیے قتل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ ہم اپنے مشن کے دوران جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے وسائل بھی محدود ہیں،
ہمارے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ زیادہ دیر پوزیشن میں رہ کر لڑائی کر سکیں۔ ہمیں عیاری اور چلاکی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم اسلام کے دشمنوں کو تحقیق کر سکیں۔ میرا خیال ہے اب تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ بالکل سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا، اور دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس موذی سانپ سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ 7 بجے ہم نے شام کا کھانا کھا لیا اور 7:45 بجے جب اندھیرا چھا گیا تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر قریبی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔